روزے کے کافی سارے فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت روزے کی جو ہے، سب سے بڑی فضیلت، ایسی فضیلت جس کو سن کے ہر بندہ مومن جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا ایمان مزید تازہ ہوگا، اور جو روزے نہیں رکھ پا رہا اس کا بھی دل خواہش پیدا کرے گا کہ یار روزے رکھنے چاہیے. کریم کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، مشکات میں، ترمذی میں، ہر ایک حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جس بندے نے ایک روزہ چھوڑا، ایک روزہ، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہ گیا، اس ایک روزے کے ثواب کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. ایک روزہ جس کا چھوٹ گیا، ایک روزہ، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہر سال رمضان المبارک میں اس کے اوپر اس رمضان کے روزے فرض ہوتے رہیں گے. تو جو فرض روزہ اس کا رہ گیا وہ پھر گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی اگر آپ نے روزہ توڑا کسی مجبوری کے تحت یا کیسے ٹوٹ گیا آپ کا روزہ، پھر کیا کرنا ہے؟ مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب دیکھیں ہماری جتنا بھی عبادات ہے اس میں غریبوں کو ساتھ رکھا گیا ہے. یہ ہے احسان، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے مسلمانوں کا شیوا، جس کو بیان کیا گیا کہ احسان مسلمانوں کا شیوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی مسلمان پہچانے جاتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا ہمدردی اور بھائی چارہ ہے. اب روزہ ٹوٹا تو کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں آیا کہ کیا کرنا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. مطلب کہ اس میں یہ چیز ہمیں جو بتائی جا رہی، جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی، وہ یہ ہے کہ بھائی رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، غریبوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ہر ایک چیز میں غریبوں کا خیال رکھنا ہے. سر سی بند کر دے گا، ہر جمعہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے. جی کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، محفل ہوتی ہے یہ، اس میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، کوشش کریں بھئی اس میں خاموش ہو کے بیٹھیں اور توجہ سے سنیں. دیکھو حضرت چھاڑ دے ہو یار موبائل پکڑو یار ان سے، یار چاندی کرو صاحب جی. کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک روزہ اگر چھوٹ جائے تو قیامت تک اس روزے کے ثواب کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر عبادت کی ایک کیٹیگری ہے، ہر ایک عبادت کا ایک درجہ ہے. آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی بدلے میں آپ کو ملے گی جنت، آپ نے حج کیا بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے عمرہ کیا بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے ماں باپ کی خدمت کی بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے خیرات کیا بدلے میں ملے گی جنت، آپ نے فطرانہ دیا، زکوٰۃ دی، مطلب کہ آپ نے جتنا بھی عبادات ہے، جتنا بھی کی، سب کے بدلے میں ملے گی جنت. ایک روزہ ہے، باری تعالیٰ ہر ایک عبادت کے عوض جنت مل رہی ہے. روزے کے عوض کیا ہے؟ تو کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھے پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ نہیں کہ صرف بھوک کاٹے باقی سارے کام کرتے رہے، یہ روزہ نہیں. روزہ رکھا، نگاہ کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، ہاتھوں کی، پیروں کی، ایون کہ جسم کے ایک ایک حصے کی حفاظت کی، اور روزے کے تقاضوں کو پورا کیا. تو کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر عبادت کے بدلے جنت ہے، لیکن روزہ دار کے لیے روزے کے بدلے رب تعالیٰ کی ذات بذات خود ہے، کہ جو بندہ روزہ رکھے رب کی رضا کے لیے، پھر اس کو پورا کرے رب کی رضا کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، تو بدلے میں رب تعالیٰ کی ذات بذات خود اس بندے کو، روزے دار کو ملتی ہے. کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے نا، روزہ عصر کے وقت، عمومی بات ہے کیونکہ سارا دن ہمارا معدہ خالی رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، عصر کے ٹائم یا عصر سے تھوڑا سا بعد میں روزہ دار کے منہ سے نا ایک ہمک آنا شروع ہو جاتی ہے.
اب یہ ذرا سنیے گا کہ اللہ رب العزت روزے دار سے کتنا محبت فرماتا ہے۔ عصر کے وقت یہ عمومی بات ہے کہ روزے دار کے منہ سے نہ حمک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو روزہ رکھتا گیا اور اس کے منہ سے حمک آتی ہے تو رب تعالیٰ کو اس کے منہ سے، روزے دار کے منہ سے آنے والی حمک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اور عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا محبت فرماتا ہے۔ پھر کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک جو ہے نا، یہ اتنا برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ گیا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعۃ المبارک کی مغرب تک، یہ جو گھڑیاں اب چل رہی ہیں، کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس دوران ایک ایک لمحے میں، ایک ایک ساعت میں، ایک ایک گھڑی میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بخشش کن کی ہوتی ہے؟ گنہگاروں کی نہیں، ان لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ لمحات تو اتنا قیمتی ہے، اس کو گپ شپ میں اڑائیں نہیں، اس کو لڑائی جھگڑے میں بالکل نہیں اڑانا، اس کو ایویں فضول گپے ہانک کے نہیں اڑانا، بلکہ رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ان لمحات میں جن لوگوں کی لاکھوں کے حساب سے تو بخشش اور مغفرت فرما رہا ہے، ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر دے، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ یہ ہر وقت دعا ہونی چاہیے۔